اگر کوئی طالب علم کسی طالب علم میں کوئی غیر شرعی غیر تنظیمی فعل پائے تو اس کی اصلاح کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کا؟ اول تو یہ کہ غیر شرعی اور غیر تنظیمی اس کی پہچان ہو کہ یہ واقعی غیر شرعی یا غیر تنظیمی ہے، پھر اتنی صلاحیت وہ پاتا ہے اپنے اندر کی اس کی توجہ دلا سکے، اس کی تفہیم کر سکے، سمجھا سکے، تب تو بالکل اس کا پردہ رکھ کر اس کو سمجھائے۔ اب اگر وہ شرعی طور پر وہ ایسی غلطی ہے کہ جس سے آپ کا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، تب تو واجب ہو جائے گا اس کو سمجھانا۔ اور اگر آپ کا یہ ظن غالب نہیں ہے تو اب سمجھانا واجب نہیں ہے۔ البتہ تنظیمی طور پر نقصان دعوت اسلامی کو جسے ہو رہا ہے، جامعۃ المدینہ کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، ایسی صورت میں اپنے یہاں تنظیمی ترکیب ہے کس طرح سمجھانا ہے۔ اب مثال کے طور پہ درجے کا کوئی طالب علم ہے اور وہ کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے تو وہ اگر خود نہیں سمجھا پا رہا تو اپنے استاد کے ذریعے اس کو سمجھائے۔ استاد کے ذریعے بھی ترکیب بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی یا وہ نہیں مان رہا تو اب وہ ناظم کے ذریعے ترکیب بنائی جائے، پھر یہ کہ مجلس کے ذریعے ترکیب اس کی بنائی جائے۔ اب اگر تنظیمی غلطی یہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم جو کر رہا ہے وہ اپنے علاقے میں کر رہا ہے، کوئی سی حرکت علاقے میں مدنی کام بھی کر رہا ہے، تو اب اس کو تنظیمی ترکیب سے مثلا ذیلی نگران یا اس سے بڑھ کر پھر حلقہ مشاورت کے نگران، یعنی اگر ادھر سے نہیں بنتا تو ادھر سے پھر یوں اوپر چلتا چلا جائے، پھر جا کر متعلقہ رکن شورا کی باری آئے گی۔ رکن شورا بھی اگر نہیں حل کر سکتے تو نگران شورا۔ یہ اگر تنظیمی ترکیب سے بنائیں گے پھر اس کا ڈنکا نہیں بجائیں گے، جیسے اب آپ نے اس کو بول دیا اس کو بول گیا تو پھر یہ نوٹ کر لیں، غور کر لیں کہ یہ غیبت ہوگی یا نہیں، یعنی واقعی اس کی غلطی ہے تب بھی اس کا اظہار دوسروں پر، یہ غیبت تو ہوگا نا۔ اس لیے وہ غیبت سے بچتے ہوئے اور اگر اصلاح کی نیت ہے تو ہی آگے بڑھیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اور کیا یہی صورت ہے کہ آپ کے بولنے سے نہ فساد ہوگا، گناہوں میں اضافہ ہوگا، تو پھر چپ رہنے میں عافیت ہے۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کا ڈنکا بجتا ہے جس کی خرابی ہے، اب وہ بیچارہ اس کی آبرو کے تو وہ ککڑے اڑ جاتے ہیں، ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، اب وہ پھر وہ تنظیمی ترکیبیں شروع ہوتی ہیں سمجھانے کی، جبکہ پہلے ہی وہ بندہ بیچارہ وہ بدنام بھی ہو گیا، بدعت بھی جاتا ہے، ضد بھی آ جاتی ہے اور بہت سارے گناہوں کا صدور بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کی کیس خراب ہونے کے بعد اصلاح مشکل ہوتی ہے جذباتیت کی وجہ سے، کہ پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، جامعۃ المدینہ سے بھی جاتا ہے یا دعوت اسلامی سے جذبات میں اگر نکل جاتا ہے، یا ذمہ داران کو ایسا اس پر حساب کتاب کر دیتے کہ وہ اب کام کا نہیں رہا، یا فساد کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ بہرحال یہ کہ تنظیمی ترکیب سے چلیں گے، اس کی ہمدردی کریں گے، اصلاح کی نیت کریں گے، اس کا پردہ رکھیں گے تو انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا۔